بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 63واں سبق ہے، جس میں ہم حروف غیر عاملہ کی تیسری قسم حروف تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف غیر عاملہ وہ حروف ہیں جو معنن عمل کرے لیکن لفظاً عمل نہ کرے۔ پھر حروف غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں اور ان کے جملہ حروف کی تعداد 52 ہے۔ حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف تحزیز، حروف توقع جو کہ صرف ایک ہے، حرف توقع، حروف استفہام، حروف ردع، تنوین، نون تاکید، حروف زائدہ، حروف شرط، لولا، لام مفتوح، ما بمعنی مادامہ اور حروف عطف۔ آج کی سبق میں ہم حروف تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف تفسیر، حروف تفسیر کی تعریف کیا ہے؟ تو بھائی حروف تفسیر جو ہے، تفسیر کا لغوی معنی ہے کھولنا، وضاحت کرنا اور تشریح کرنا۔ اصطلاحاً حروف تفسیر ان حروف کو کہتے ہیں جو مبہم چیز کی وضاحت کرے۔ تفسیر کا لغوی معنی ہے کھولنا، وضاحت کرنا، تشریح کرنا، اور اصطلاح میں ان سے مراد وہ حروف ہیں جو مبہم چیز کی وضاحت کرے۔ پھر حروف تفسیر کی تعداد کتنی ہے؟ تو بھائی حروف تفسیر جو ہیں وہ 2 ہیں، اے اور ان۔ ان حروف کے ماقبل کو مفسر اور مابعد کو مفسر یا تفسیر کہتے ہیں۔ حروف تفسیر 2 ہیں، اے اور ان۔ ان حروف کے ماقبل کو مفسر اور مابعد کو مفسر کہتے ہیں۔ پہلے اے کا استعمال۔ اے ہر مبہم شے کی تفسیر کے لیے آتا ہے، خواہ وہ مبہم مفرد ہو یا جملہ۔ مبہم مفرد کی مثال جیسے جاءنی زید، اے ابو عبداللہ ہے۔ تو یہاں پر زید مفرد ہے اور اس میں ابہام تھا، اور اس کی تفسیر کے لیے ابو عبداللہ لایا گیا۔ میرے پاس زید آیا یعنی ابو عبداللہ۔ اور جملہ کی مثال جیسے قطع رزقہ اے ماتا، اس کا رزق منقطع ہو گیا۔ تو یہ پورا جملہ ہے اور اس میں ابہام ہے، اور اس ابہام کو دور کیا گیا، اس کی تفسیر کی گئی ماتا کے ساتھ، یعنی وہ مر گیا۔ تو بھائی اے جو ہے یہ ہر مبہم شے کی تفسیر کے لیے آتا ہے، خواہ وہ مبہم مفرد ہو یا جملہ۔ مبہم مفرد کی مثال جیسے جاءنی زید، اے ابو عبداللہ ہے، اور جملہ کی مثال جیسے قطع رزقہ اے ماتا۔ ان کا استعمال۔ ان ایسے فعل کی تفسیر کرتا ہے جو قول کے معنی میں ہو، جیسے امر، ندا اور کتابت وغیرہ، اور یہ اکثر مفعول مقدر کی تفسیر کرتا ہے اور کبھی مفعول ظاہر کی تفسیر بھی کر لیتا ہے۔
ان ایسے فعل کی تفسیر کرتا ہے جو قول کے معنی میں ہو، جیسے امر، ندا اور کتابت وغیرہ، اور یہ اکثر مفعول مقدر کی تفسیر کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار مفعول ظاہر کی تفسیر بھی کر لیتا ہے۔ اب مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مفعول مقدر کی مثال جیسے نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اسے پکارا، یعنی کہا اے ابراہیم۔ تو یہاں پر اس مثال میں نادینا فعل جو ہے وہ قول کے معنی میں ہے، اور اس کا مفعول بھی مقدر ہے جو کہ بلفظن ہے۔ پھر ان نے اس مفعول بھی کی تفسیر یا ابراہیم کے ساتھ کی ہے۔ مفعول ظاہر کی مثال جیسے اذ اوحینا ما یوحی ان اقذفیہ، جب ہم نے وحی کی تمہاری والدہ کی طرف اس چیز کی جو وحی کی گئی یہ کہ تم اس کو اس میں ڈال لو۔ تو یہاں اس مثال میں اوحینا فعل ہے اور یہ قول کے معنی میں ہے۔ پھر ما یوحی یہ مفعول بھی ہے جو کہ مذکور ہے، یعنی مفعول ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد ان تفسیریہ ہے اور اقذفیہ تفسیر ہے۔ تو بھائی ان جو ہے یہ ایسے فعل کی تفسیر کرتا ہے، یعنی ان کی استعمال کی شرط یہ ہے کہ یہ ایسے فعل کی تفسیر کرتا ہے جو قول کے معنی میں ہو، جیسے امر، ندا اور کتابت وغیرہ۔ پھر یہ اکثر مفعول مقدر کی تفسیر کرتا ہے، جیسے نادیناہ ان یا ابراہیم۔ تو یہاں پر نادینا یہ قول کے معنی میں ہے، پھر اس کا مفعول بھی مقدر ہے جو کہ بلفظن ہے، اور اس بلفظن کی تفسیر ان کے ذریعے اور اس کے بعد یا ابراہیم کے ذریعے کی گئی ہے۔ اور کبھی یہ مفعول ظاہر کی تفسیر کرتا ہے، جیسے اذ اوحینا ما یوحی۔ تو یہاں پر اوحینا فعل ہے جو قول کے معنی میں ہے، اس کے بعد ما یوحی مفعول بھی ظاہر ہے، پھر ان تفسیریہ، پھر اقذفیہ یہ مفعول ظاہر یعنی ما یوحی کی تفسیر کر رہا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ای اور ان کے استعمال میں فرق کیا ہے؟ تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ ای جو ہے یہ کثیر الاستعمال ہے اور ان قلیل الاستعمال ہے۔ ای کثیر الاستعمال ہے اور ان قلیل الاستعمال ہے۔ دوسرا یہ کہ ای حرف تفسیر عام ہے، اس سے مفرد اور جملے سب کی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن ان خاص ہے، اس سے صرف فعل کی تفسیر کی جاتی ہے، اور پھر فعل میں سے صرف ایسے فعل کی جو بمعنی قول کے ہو۔ لہذا وہ فعل جو لفظ قول ہو یا وہ فعل جو قول کے معنی میں نہیں، اس کی تفسیر ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اے حرف تفسیر عام ہے، اس سے مفرد اور جملے سب کی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن ان خاص ہے، اس سے صرف فعل کی تفسیر کی جاتی ہے، اور فعل میں سے صرف ایسے فعل کی جو بمعنی قول کے ہو۔ لہذا وہ فعل جو لفظ قول ہو یا وہ فعل جو قول کے معنی میں نہیں، اس کی تفسیر ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔